آپ کو ریکارڈنگ سنا دیتا ہوں، اور اگر آپ پھر ریسنٹ بات کرنا چاہتے ہیں، ہمارا منہ کھولنا چاہتے ہیں، تو پھر بدتمیزی کی سیاست چھوڑو، منشیات زدہ شخص ایک عورت 6-7 شادی پہلے ہوئی، شادی بعد میں ہوئی، غیرت نہیں، یہ کہاں ہم جا رہے ہیں؟ جن کی حکومتیں فارم 47 کی بنیاد پہ بنی، وہ کیا حقیقت ہوگی؟ وہ تو حکومت جن کی نہیں پورے کر رہی تھی، کیا اس وقت تحریک انصاف موجود تھی؟ صوبے کے ہر چوک چوراہے کے اوپر بم دھماکہ، خون کی ہولی کھیلی جاتی رہی۔ السلام علیکم ناظرین کرام، مریم نواز کی ویڈیو آج اسمبلی کے فلور پر تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی ارکان نے اس طرح اسمبلی کے فلور پر کسی خاتون رکن کی یا کسی بھی ممبر کی اس طرح ویڈیو چلائی، وہاں پر موجود پی ایم ایل این کے لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ کیا کچھ کہا مزید آپ دیکھیے گا۔ عمران خان کے شہر مینا خان آفریدی نے ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے، وہ تو سب کو اس لیے ماننا پڑے گا کہ وہ ہم نے ان کو 2/3 میجورٹی دی ہے، لیکن ہم باقیوں کو حقیقت پوری طرح سے اس لیے نہیں مانتے کہ جن کی حکومتیں فارم 47 کی بنیاد پہ بنی، وہ کیا حقیقت ہوگی؟ ہاں، لنگڑی حقیقت مان سکتے ہیں، آدھی آدھی حقیقت مان سکتے ہیں، پوری حقیقت اس پاکستان کے اندر ایک پی ٹی آئی ہے جو کہ آج اپنے اصل ووٹ کے بنیاد پہ ان اسمبلیوں کے اندر موجود ہے۔ کہ پیلی ٹیکسی کا نعرہ کس نے بلند کیا تھا؟ پکچریں کس نے گرائی تھی؟ دو حکومت جن کی نہیں پورے کر رہی تھی، کیا اس وقت تحریک انصاف موجود تھی؟ کیا تحریک انصاف کے لیڈر نے ان کو کہا تھا کہ آپ 2 سال مکمل نہ کریں؟ اور اگر آپ پھر ریسنٹ بات کرنا چاہتے ہیں اور واقعی ہمارا منہ کھولنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو ریکارڈنگ سنا دیتا ہوں، یہ ایوان بھی سنیں، یہ میڈیا والے بھی سنیں، تاکہ پتہ چلے کہ کس نے کیا لب کشائی کی ہے، کیا بات کی ہے۔ سر یہ ذرا سنیں۔ بدتمیزی کی سیاست چھوڑو، منشیات زدہ شخص، ذہنی مریض، بدبودار، گند پھٹی آدمی، ادھر دیکھا ہے، نوسر باز، مکروہ کردار، بندر ہے، اس کے ہاتھ میں ماچس ہے، منشیات کا عادی ہے۔ مریم نواز شریف نہ بدتمیز ہے، نہ بے ادب ہے، اس دن آدمی نشہ کر کے بے سود پڑا ہوتا ہے، بد کردار شخص، کیڑوں کا باپ، سب سے بڑا چور۔ سر صرف ریکارڈ پہ لانے کا مقصد تھا۔ سر اب اس کے بعد بات کرتے ہیں، خواتین کے اوپر بات کی جاتی ہے، خواتین کے متعلق بڑی بات کی ہے، بڑا شور واویلا، نیشنل میڈیا کے اوپر بھی عورت کارڈ بھی ان کو یاد آیا۔ ایک عورت 6-7 ماہ سے جیل میں ہے، جس کا سیاست سے دور دور کا تعلق نہیں، باپردہ خاتون، اس کا گناہ یہ ہے کہ اس کے ہسبینڈ پاکستان کے سب سے بڑے پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہے۔ پھر ذاتی نوعیت کا کیس جو کہ اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، اس کو نہ صرف چلایا گیا بلکہ اس کا میڈیا ٹرائل بھی کیا گیا۔ روزانہ عدت کیس کے اوپر میڈیا کے اوپر آ کے بات کی جاتی تھی کہ عدت کیس کا یہ ہوا، عدت کیس کا وہ ہوا، شادی پہلے ہوئی، شادی بعد میں ہوئی۔ سر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ میں تو اخلاقیات نہیں ہیں، ہمارے قوم کے بچوں کے اخلاقیات آپ کیوں خراب کر رہے ہیں؟ اسلام ہے نہیں، پختو در کشتہ نہ، غیرت نہیں، یہ کہاں ہم جا رہے ہیں؟ تحریک انصاف کی یہ تربیت نہیں ہے، صرف آئینہ دکھانے کا مقصد تھا۔ سر کہتے ہیں ووٹ عمران خان کے نام پہ ملا، بالکل ملا، برملا کہتے ہیں کہ ملا ہے، سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں ملا ہے۔ عمران خان اس پاکستان کا اللہ کے بعد واحد امید ہے۔ 2022 سے پہلے سروے اٹھائیں کہ اس پاکستان کے نوجوان کتنے پر امید تھے، نوجوانوں کے اندر کتنی امید تھی، پاکستان کس سمت میں چل رہا تھا، پاکستان کے متعلق کیا اندازے اور شمارے لگائے جا رہے تھے۔ 2000 کے بعد جب پی ڈی ایم کو گورنمنٹ ملی، اس کے بعد کیا شمارے اور اندازے لگائے جا رہے ہیں؟ امید ٹوٹ چکی ہے، نوجوان اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اپوزیشن کی ان پولیٹیکل پارٹیوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت کے چیمپئن اور ہمیں جمہوریت کی سمجھ نہیں ہے،
تو ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج بڑی مفصل اور آئین اور قانون کے اوپر بات ہوگی، آئین کے ساتھ سٹینڈ لیا جائے گا، ملک کے اندر جو ان اناؤنسڈ مارشل لا ہے اس کے اوپر بات کی جائے گی۔ لیکن بڑا افسوس ہوا کہ جہاں پہ آئین کو روندا جا رہا ہے، آئین کے اوپر بات ہونی چاہیے، گورنمنٹ حکومتی اراکین نے آئین کے اوپر بات کی اور اس کے اوپر وہ بھی بات کرتے، اور اگر نہ کرتے اس کا جواب دیتے۔ آئین کے بنیادی شقوں کی بات ہوئی، آج آئین کے آرٹیکل 280 آرٹیکل میں سے جو 3 آرٹیکل آرم فورسز کے لیے ہیں اور اس کے اوپر بات ہوئی، میں سمجھ رہا تھا کہ اس کے اوپر یہ ساتھی بھی بات کریں گے، بات نہ ہوئی۔ ہم آئین کی بات کرتے ہیں، یہ حکومت کے اوپر آ جاتے ہیں۔ ہم آئین کو روندنے کی بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی آپ کی کارکردگی یہ ہے۔ ہم کہتے ہیں آئین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، او جی آپ کا منسٹر یہ ہے، چیف منسٹر یہ ہے، او بھائی منسٹر کہہ لیں گے، چیف منسٹر بھی کہہ لیں گے، لیکن پہلے وہ آئین کو تو بچائیں کہ جس مسودے، جس ڈاکومنٹ کے نیچے ہم اس ایوان کے اندر موجود ہیں، اور جو آئین، جو مسودہ، جو ڈاکومنٹ اس ایوان کو سپریم بناتا ہے، اس کے اوپر تو پہلے بات کریں، اس کے بعد جو ہے کارکردگی کے اوپر بھی بات کریں گے، اس کے اوپر گورنمنٹ کے اوپر بھی بات کریں گے، اس کے اوپر بات کریں گے کہ کس کی کارکردگی اچھی تھی، کون جو ہے ڈیلیور کر سکا اور کون کس نے ڈیلیور نہیں کیا۔ لیکن اگر اتنا ہی شوق ہے تو پھر بات کرتے ہیں ذرا حکومتی کارکردگی کے اوپر بھی۔ سر لا اینڈ آرڈر کے اوپر بات ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف کو جب 2018 میں فیڈرل گورنمنٹ ملی اور 2013 میں صوبائی حکومت ملی، ریکارڈ کے اوپر موجود ہے کہ تب اس صوبے کی کیا پوزیشن تھی اور اس ملک کی کیا پوزیشن تھی۔ صوبے کے ہر چوک چوراہے کے اوپر بم دھماکہ، خون کی ہولی کھیلی جاتی رہی۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، انتہائی اہم ویڈیو۔ پاکستان تحریک انصاف کے شیر، عمران خان کے کپتان کے شیر مینا خان افریدی نے اسمبلی کے فلور پر سب کو دھو کے رکھ دیا۔ خاص طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ پر تنقید کرتے ہوئے کیا کچھ کہا، آپ نے ویڈیو کے اندر ڈیٹیل میں دیکھا۔ انہوں نے باقاعدہ ویڈیو کی جو کلپ ہے وہ چلا دی اسمبلی کے اندر، پوری اسمبلی حیران رہے گی، کیونکہ اس سے پہلے اس طرح کے مناظر نہ کسی نے دیکھے تھے اور نہ ہی کسی نے سوچا تھا کہ اسمبلی میں اس طرح ویڈیو پلے ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز کی ایک تصویر آج کل جو ہے زیر گردش ہے اور اس پر گفتگو کی جا رہی ہے کہ یہ بالکل غلط ہے، اور نیب کے حوالے سے ان کی باتیں سامنے آ رہی ہے کہ وہاں پر نامحرم ہوتے ہیں تو میں وہاں پر نہیں جا سکتی، جس پر عوام نے اپنے بھرپور غصے کا اظہار کیا۔